ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. وہ اردو کا مسافر ہے, یہی پہچان ہے اس کی, جدھر سے گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. عالی جناب مینیجر صاحب, جلوہ افروز پرنسپل صاحب, معزز اساتذہ کرام, جملہ اراکین, والد بزرگوار, طلبہ و طالبات اور غائبانہ طور پر موجود اردو زبان کے سب سے بڑے محقق اور میری علمی تعلیم کے سب سے آخری استاد اور سرزمین بجنور کے استاد پروفیسر گیان چند جین. آج یوم اردو ہے. یوم اردو ہم کیوں مناتے ہیں؟ یوم اردو ہم پروفیسر علامہ اقبال جو کہ شاعر مشرق, آکسفورڈ یونیورسٹی لندن اور یونیورسٹی آف لندن کے پہلے ایشیائی پروفیسر, جرمن یونیورسٹی کے پہلے ریسرچ اسکالر اور ہمارے ملک کی ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار پروفیسر علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر مناتے ہیں. اردو ہماری مادری زبان ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیبی زبان ہے. اس میں ہمارا پورا تہذیبی ورثہ موجود ہے. اردو کی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو اردو کی تعلیم ہمارے اپنے صوبے میں نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک موجود ہے. بات اگر ہم اپنے ضلع کی کریں تو ہمارے ضلع کے ممتاز کالجوں میں شمار ہمارا اپنا کالج مولانا محمد علی جوہر ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کیرت پور میں بہترین تعلیم موجود ہے, جس کا سہرا عالی جناب سائم راجہ صاحب مینیجر حاضہ اور کالج کے پرنسپل جناب ڈاکٹر موہت بنسل صاحب کو جاتا ہے. اردو کی تعلیم زیادہ تر سبھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں مہیا ہے. بات اگر ہم ریسرچ کی کریں تو روہیل کھنڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی تعلیم موجود ہے, جس میں 100 سے زیادہ ہمارے لیے سیٹیں ہیں. بات اگر ہم روہیل کھنڈ یونیورسٹی سے ہٹ کر پورے یو پی کی کریں تو یو پی میں بنارس ہندو یونیورسٹی, الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے علاوہ اسٹیٹ کی تمام یونیورسٹیز میں یہ فیسلٹی موجود ہے. اگر ہم بات کریں اردو ذریعہ تعلیم کی تو ملک کی سب سے نامور یونیورسٹی اور یو جی سی کے ذریعے لسٹڈ کی گئی ہندوستان کی دوسرے نمبر کی یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اردو ذریعہ تعلیم ہے, یعنی کہ وہاں فرسٹ کلاس سے لے کر اور پی ایچ ڈی تک تمام کورسز اردو میڈیم کے ذریعے کرائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دوسری سینٹرل یونیورسٹی کی بات کریں تو ہمارے اپنے صوبے کے قریب موجود دلی میں 4 الگ الگ یونیورسٹیز میں شعبہ اردو موجود ہے, جن میں جامعہ اسلامیہ, جواہر لال نہرو یونیورسٹی, یونیورسٹی آف دہلی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی موجود ہے. اگر ہم اردو کی تعلیم کے ذریعے بات کریں ملنے والی اسکالرشپ کی, جس کے معاملے میں ہم طالب علم سب سے زیادہ کمزور رہتے ہیں, تو ہمیں جو فیلوشپ ملتی ہے وہ کون کون سی ہیں اور کیسی ہیں. خاص طور پہ میں ایم اے کے سیکنڈ ایئر کی طلباء کی توجہ چاہوں گا. جب ہم ایم اے فرسٹ ایئر پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم یو جی سی کے ذریعے منعقد نیٹ کا ایگزام دے سکتے ہیں. نیٹ کے ذریعے آپ اگر بہتر نمبرات حاصل کرتے ہیں تو آپ جے آر ایف کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. جے آر ایف کرنے کے بعد اگر آپ ملک کے کسی بھی یونیورسٹی سے ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ کو ماہانہ 40,000 یا اس سے کچھ زیادہ اسکالرشپ ملتی ہے, یعنی کہ آپ کو تقریباً 5 لاکھ روپے سالانہ یا اس سے کچھ زیادہ. اگر کوئی طالب علم تیاری کرتا ہے, اس کا جے آر ایف نہیں ہوتا ہے اور صرف نیٹ تک اس کی بات آ کر رک جاتی ہے, تو یہاں اگر کوئی کینڈیڈیٹ مائنورٹی کمیونٹی سے ہے جس میں سکھ, مسلم, عیسائی, جین, پارسیز آتے ہیں,
تو وہاں پر اس کو مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کے نام سے JRF کے برابر ہی فیلوشپ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ OBC سے بلانگ کرتا ہے، ادر بیکورڈ کلاس، تو اس کو OBC فیلوشپ کے نام سے فیلوشپ دی جاتی ہے۔ ایسے مسلم طلباء یا سکھ، عیسائی، پارسی، جین جو OBC ہوتے ہیں وہ دونوں طرف کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، ان کو OBCF اور مانو دونوں ملنے کے مواقع برابر ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یونیورسٹیز کی تو ساری یونیورسٹیز ہمیں یہ فیسلٹی دیتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی کینڈیڈیٹ MNF، OBCF یا JRF میں نہیں آتا ہے تو PhD کرنے پر اس کو یونیورسٹی 8 سے 12,000 اسکالرشپ دیتی ہے۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ضلع کا پہلا اردو JRF ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ضلع بجنور کا پہلا MPhil JRF ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد کا قیام ہمارے ضلع کے سب سے ممتاز استاد اور میری تعلیمی سرگرمی کے آخری استاد پروفیسر گیان چند جین سہاروی نے کیا تھا۔ ہمارے ضلع کی وہ اردو خدمات ہیں جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، چاہے پہلا ناول لکھنے والے ڈپٹی نذیر احمد ہوں یا بالی ووڈ کے اندر سب سے بہترین نغمہ نگار یعنی کہ لیرکسٹ ہو جو سانگ لکھتے ہیں وہ اختر الایمان ہو، یا دنیا کو سب سے بہترین انگلش کیلیگرافی دینے والے اسلم کرتپوری ہوں، یا ہمارے اردو تحقیق کے سب سے بڑے پروفیسر گیان چند جین ہوں، یا دنیا کو غالب بتانے والے اسد اللہ خان غالب کو غالب کا حق دینے والے ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری ہوں، یہ سارے کا سارا ہمارے اپنے ضلع کا اردو اثاثہ ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کے نام پر آج بھی جرمن یونیورسٹی بہترین اسکالرشپ دیتی ہے۔ اب تعلیم سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں جاب کی کہ ہمیں کہاں کیا جاب مل سکتی ہے، کیسی جاب مل سکتی ہے، تو 2021 اور 22 لاک ڈاؤن کے بعد جو ویکینسیز آئی ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو MA اور نیٹ کی بنیاد پر آنے والی ویکینسیز تقریباً 200 سے زیادہ ہیں، جس میں صرف ایک ٹیسٹ یا انٹرویو کے ذریعے تقرر ہوتا ہے۔ جہاں پر ٹیسٹ کی بنیاد پر سلیکشن ہوتا ہے وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جاتی۔ اگر ہم انٹر کالج کی بات کریں، انٹر کالج لیکچرر، PGT، LT یا TGT کی، تو پچھلے 2 سالوں میں پورے ہندوستان میں TGT، LT اور PGT کی 5000 کے قریب ویکنسیز اردو میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نان ٹیچنگ کی بات کریں، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، IB، ٹرانسلیٹر اور دوسری ویکنسیز کی، تو تقریباً پورے ملک میں 2 سال میں 2000 سے زیادہ ویکنسیز آئی ہیں۔ لیکن اب میں ایک افسوس کا پہلو بتاتا چلوں کہ دلی میں اپریل مئی 2021 میں 917 TGT اردو کی ویکنسیز آئی، 917، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف 117 لوگوں کا تقرر ہوا اور 800 ابھی تک خالی ہیں۔ 1-2 نہیں، پوری 800، جو کہ ہمارا اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو آلموسٹ 90 کے قریب پہنچتا ہے۔ اس میں کیا وجوہات رہی کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائے؟ اس میں ہمارا محنت نہ کرنا، بہانے بازیاں کرنا، اساتذہ کے ذریعے رہنمائی کو درکنار کر دینا اور وقت پر صحیح رہنمائی کا حاصل نہ کرنا۔ لیکن اگر اسی سے آگے ہم پرامید چیزیں دیکھیں تو ایک چیز ہمارے سامنے اور نظر آتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا امتحان سول سروس، جس کو اس سال خان عاصم صاحب نے کوالیفائی کیا ہے اور جنہوں نے اپنے سارے سوالات اردو میں کیے۔ خان عاصم صاحب سول سروس آج بھی ہمیں پورا موقع ہماری اپنی زبانوں میں دیتا ہے، لیکن وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس
नॉलेज की, रहनुमाई की और हिम्मत और हौसले की कमी है। अगर हम चाह लें, हम कोशिश करें तो हम सारी चीजों को मुकम्मल कर सकते हैं। और जो ये बात कही जाती है कि उर्दू वालों को नौकरियां नहीं मिलती, ये शायद मैंने बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह कर दी है। अगर इसके अलावा हम सिर्फ 12th यानी 12वीं की बुनियाद पर और बीए की बुनियाद पर आने वाली वैकेंसीज देखें तो तकरीबन पिछले 2 सालों में 22,000 से ज्यादा वैकेंसीज हुकूमत हिंद और अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज और स्टेट डिपार्टमेंट ने निकाली हैं, जिसमें दूसरे सब्जेक्ट के बराबर उर्दू वालों को पूरा मौका दिया गया है। और यहाँ पर उर्दू वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप किसी भी लेवल की जॉब में बिना किसी एक्सपीरियंस के जा सकते हैं, जहां पर सिर्फ एक टेस्ट और स्किल टेस्ट आपको जॉब का मुंतज़िर है। आखिर में हजरत अल्लामा इकबाल की एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वक्त वस्सलाम। सारे छोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझे।